السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً یہ بہت سینسیٹیو ویڈیو ہے اور اس میں ہمیں سب کو غور اور تفکر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر مذہب کے اندر جو ان کا رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں پادری ہوتا ہے اور یہودیوں کے اندر ربی ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر پنڈت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر کسی دھرم کے اندر جو ہوتا ہے نا ان کا ایک دھرم گرو ہوتا ہے، تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور اس کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ایسی قوم ہے کہ اب دھیرے دھیرے ان کا رویہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنی خامیوں کو کبھی نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، ہم لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ جو پورا دن جو ہے فلم اور موویز ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ بھی آ کر کے امام صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، یا وہ شخص جس کو سبحانک اللہم و بحمدک نہیں آتا، جس کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی آ کر کے امام صاحب پر اپنا داعیہ جمانے کی کوشش کرتا ہے یا ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کو لے کر بڑا افسوس ہوتا ہے، اور آج مسلمان قوم کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رہنما، اپنے رہبروں کو پیچھے کر دیا۔ صرف نماز میں یہ لوگ نماز میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، باقی ہر معاملے میں امام صاحب کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس قوم کی بربادی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں آج کہتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے ہر کاموں کے اندر اماموں کو آگے کر دو، انشاءاللہ جہالت ختم ہو جائے گی، بدعت ختم ہو جائے گی، خرافات ختم ہو جائے گی، بدعقیدگی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ قوم نہیں کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم اس وقت جو ہے اپنے بد سے بدتر دور سے گزر رہی ہے۔ ان لوگوں نے اماموں کی حالت یہ کر دی ہے کہ ان کو 4,000 5,000 3,000 روپے کی تنخواہ اس دور میں دی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی 50-60 ہزار روپے کماتا ہے وہ آدمی آ کر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا تعویذ دو اس لیے کہ میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ 50,000 روپے کما کر اگر اتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو جو آدمی 2-3 ہزار روپے 5-6 ہزار روپے 7-8 ہزار روپے کما رہا اس کی تکلیفوں کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ امام کے ساتھ میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس پر ایک بہت خوبصورت ویڈیو ایک بندے کا مجھے ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو کیونکہ بڑے جذبات میں تھا، یہ ساری باتیں میں بھی آپ کو بتا سکتا تھا، مگر انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا نا وہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا بندہ جس نے یہ ویڈیو بنایا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رمضان سے عید سے پہلے آپ ہر شخص کو یہ ویڈیو پہنچا دیں تاکہ لوگوں کے اندر اماموں کے لیے تھوڑی سی رحم، تھوڑی سی نرم دلی پیدا ہو اور وہ لوگ ان کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اس قوم کو فلاح ملے، کامیابی ملے۔ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ 7,000 ہے، 6,000 ہے، 5,000 ہے، تیرا خرچہ 25,000 میں نہیں چلتا، تیرا خرچہ 50,000 میں نہیں چلتا، اور تو اماموں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرسٹیوں اور صدروں، متولیوں، سیکریٹریوں، کان کھول کر سن لو، قیامت میں سب سے سخت عذاب تمہارے اوپر ہوگا اور تمہارا ہی حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ تمہاری زندگی تمہارا جو ہے بہت سختی کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ تم نے اماموں کے گلے دبا کر رکھے ہیں۔ تمہارا امام مسجد میں ہے، تو رات کے 12 بجے بلائے تو تیرا امام آتا ہے، اگر تو بچے کے کان میں اذان پڑھوائے تو تیرا امام آتا ہے، اگر تو تیل پڑنے کے لیے کہے تو تیرا امام آتا ہے۔ تمہارے امام اور تمہارے امام تمہارے گھروں کی ساری چیزیں دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی، اور نمازیں اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ خطیبوں کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو تاکہ قیامت میں تم سے حساب و کتاب۔ یہ وارث نبی ہیں، وارث نبی، انہوں نے نبی کے مصلی کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ مصلی جو ہے نبی کے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسجدوں کو سنبھال رکھا ہے، دین کے کام کو کر رکھا ہے۔ اگر یہ حافظ قرآن اور یہ تمہاری مسجدوں کے امام نہ ہوتے تو تیری مسجد میں اذان کون پڑھتا؟ تیری مسجد میں لائٹیں کون جلاتا؟ تیری مسجد میں جو ہے روشنی کون کرتا؟ یہ سارے کام و کاج کون کرتا؟ مجھے ذرا بتا، تیرا جنازہ کون پڑھاتا؟ تیرے بچے کو بسم اللہ خوانی کون کراتا؟ اور یہ تیری فاتحہ خوانی کون کرتا؟ تیرے لیے قرآن کون پڑھتا؟ ذرا بتا، اندازہ لگا اور سوچ۔ اماموں کا گلا گھونٹنے سے بہتر یہ ہے سائیکل امام خرید لے تو تم کفے افسوس ہاتھ ملتے ہو، اور جو پوری دنیا کے لوگوں تم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو تو امام بیچارہ کچھ نہیں کہتا۔ تم جو ہے تمام بڑے بڑے کمرے اور کوٹھیاں اور بنگلے خریدتے ہو، تم سے امام کچھ نہیں کہتا، اور مگر تم جب کوئی امام چھوٹی سی جھگی اور جھونپڑی خرید لیتا ہے تو فجیدہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جگہ جگہ چغلی کے اڈے کھول رکھے ہیں تم نے۔
इमामों की बुराइयां करने पे लगे हुए। 1000 नेकियां करता है इमाम, 1000 अच्छे काम करे, अगर कोई गलती हो जाए उससे तो तुम पकड़ लेते हो। सुनो जालिमो, डाका उन दुकानों में पड़ता है जिनमें माल होता है, जिनमें हीरे और जवाहरात होते हैं, जिनके अंदर दौलत होती है, उन दुकानों में चोरी होती है। जिन मकानों में कुछ नहीं होता, जिन दुकानों में कुछ नहीं होता, उनमें चोरी नहीं होती। इससे पता यह चलता है कि इमाम बैका इसलिए था कि उसके पास ईमान की दौलत थी, शैतान उसका इसलिए पीछा कर रहा था। तेरा पीछा क्या करता, तू तो खुद ही शैतान है, तेरा पीछा क्या करेगा शैतान। तो इमाम का पीछा इसलिए किया कि उसके पास दौलत ईमान था, वो कौम का पेशवा था। जालिमों, इन इमामों के साथ बदतमीजी करना बंद कर दो। जब तक कोई कौम बुलंदी तक नहीं पहुंचती, जब तक कि अपने पेशवाओं की इज्जत नहीं करती। तुमने दुनिया की, तेरी 25,000 तनख्वाह हो तो तेरी पूर नहीं पड़ती, 50,000 है मौलाना फिर भी कमी रह जाती है। तेरे बेहतरीन कपड़े और तमाम के तमाम इंतजाम इंतजाम देख कर इमाम ने कभी आह नहीं करी। मगर सुन, इमाम इतर लगा ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम अच्छा कपड़ा पहन ले तो तुझे परेशानी होती है, इमाम शेरवानी सिलवा ले तो तुझे परेशान होती है, इमाम साइकिल पर चला जाए तो तुझे परेशान होती है, तू फ्लाइटों में घूमे, इमाम साइकिल पर घूमता है। जालिमों, तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है। अपने इमामों के पीछे ना पड़ो। कयामत में जब मुस्तफा प्यारे पूछेंगे कि मैंने अपनी मिल्कियत और मीरास का इनको पेशवा बना करके तुम्हारे बीच में भेजा था, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुरान खानी पढ़ी, जिन्होंने तुम्हारे लिए जो तिलावत कलामुल्लाह किया, जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों के लिए ईसाले सवाब किया, जिसने तेरा 40वां 10वां पढ़ा, जिसने तेरी फातिहा खानी करी, उन इमामों के तुम हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। सुन लो ट्रस्टियों, जालिमों, सुन लो तमाम कमेटियों के लोगों, सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। तुम अपने घरों के खर्चे मस्जिदों और मदरसों के चंदों से चलाते हो, और उसके बावजूद इमाम अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोल दे तो इमामों के हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो, तरह तरह के इल्जामात लगाते हो, ऐब लगाते हो इमामों पर, और लगाने के बाद उन्हें मस्जिदों से निकाल दे। तो कोई कहता है 5 साल हो गए इमाम साहब को, जल्दी निकालो। और कोई पूछे जनाब इन्होंने गलती क्या की, बोले नहीं, इमाम को ज्यादा दिन नहीं रहने देना चाहिए, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन गए हैं। पता ये चला कि इमाम ज्यादा दिन रहेगा तो तेरी सारी खबर रखेगा। तू कितना पैसा मदरसे मस्जिद का खाता है उसकी उसको खबर होगी, तू मस्जिद के कितने माल को दबाता है उसको खबर होगी, तेरी पोल खोल देगा वो इमाम। इसलिए तू उन इमामों की मुखालिफत में लग गया। जल्दी करो, इसको ऐसा ना हो कि हमारे राज खुल जाए, हमारी पोल पट्टी खुल जाए।